رمضان کو 3 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمتوں کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، لیکن جو آدمی اس پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں میں آ جائے گا تو دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور دوسرے عشرے میں جس کی مغفرت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ تیسرے عشرے میں اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ لیکن جو آدمی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں میں نہیں آیا، اللہ کی رحمتوں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہا جا رہا ہے رمضان مبارک میں وہ کام کرے۔ ایک آدمی روزہ رکھنے تیار نہیں ہے، تراویح پڑھنے تیار نہیں ہے، مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی یہ بہانہ لگا کہ میں بھی اللہ کی رحمتوں میں ہوں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں میں آنا ہے ان 10 دن میں۔ ان 10 دن میں ہمیں وہ سارے کام کرنا ہے جو ہم سے اس مہینے میں چاہے جا رہے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں چاہی جا رہی کہ الگ سے کوئی نئی چیز ہے، بس 2 کام ہیں۔ ایک دن میں روزہ رکھنا ہے، شام میں تراویح پڑھنا ہے، وہ بھی 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ پوری رات کے لیے کھڑا نہیں کر رہے، صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوا۔ دن میں روزے بھی ہم سے نہیں ہوئے، رات میں تراویح بھی نہیں ہوئی، تو یہ بدنصیب وہ ہے کہ جس نے جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے رمضان کے مہینے میں کھلوا لیا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں اگر یہ بول دیں برباد ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین کہیں، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور آمین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس بات پر مہر لگا دی کہ حقیقت میں وہ آدمی برباد ہو جائے۔ اب دنیا میں وہ آدمی برباد نظر نہیں آتا، دنیا میں ایک آدمی روزے نہیں رکھ رہا، مست ہے، مست والا پڑا ہوا ہے، صحت مند ہے اور اس کا کاروبار چل رہا ہے، مزے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو بربادی آخرت کے حساب سے بربادی ہے۔ بہت سارے لوگ بہانہ لگاتے ہیں، بھئی میں تو اچھا خاصا روزہ نہیں رکھا، پورے مہینہ ایک روزہ نہیں رکھا، میں اچھا خاصا ہوں، میرا کاروبار بھی چل رہا، خوب اچھا کاروبار کر چل رہا، میرے کو کوئی بیماری بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں۔ بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن وہ مرنے کے بعد آئیں گی، قبر میں آئیں گی۔ تو ہمیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے، قبر میں سکون حاصل کرنے کے واسطے روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملے گا، اس لیے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے سفارش کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ، ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر ہمارا ہاتھ جنت میں لے جائیں گے، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور دوسرا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں بھی بند دروازوں کو اپنے واسطے کھلوا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کر سکے۔ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا ایسا مہینہ پائے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عرش پر آ گئے اور آواز لگا رہے ہیں اپنی مغفرت کرا لے، تیری مغفرت کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، لیکن پھر بھی آدمی رمضان میں اگر مغفرت نہ کرا سکا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی برباد ہو جائے، یہ آدمی بالکل برباد ہو جائے کہ جس آدمی نے رمضان مبارک کے 60 رمضان کے پائے، 70 رمضان پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اور یہ رمضان کے روزے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اسلام کی بنیاد پر تو عمل کر لیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور روزہ ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ کم سے کم اسلام کی بنیاد پر تو عمل کر لے، اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ جو اسلام کی 5 بنیاد تھی، موٹی جو چیزیں تھی، اسلام جن چیزوں سے بنتا ہے کم سے کم میں نے ان پر تو عمل کیا۔ اور یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل نمازوں کو فرض کے برابر کر دیا، نفل فرض کے برابر۔ کوئی آدمی اگر اب آپ سنت پڑھو گے، 4 سنت پڑھو گے تو ایسا ہے آپ نے فرض ادا کر لیے ہوں، آپ نفل پڑھو گے، سنت اور نفل دونوں کو اللہ نے فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا، 70 فرض۔ اب فرض فجر کی نماز جو پڑھا تو وہ ایک نماز نہیں پڑھا بلکہ 70 نماز پڑھا، اور ایک دن میں 70 کو اگر 5 سے گنا کرے، 500 ضرب دیں تو 350 ہوتے ہیں، 70 کو 5 سے کریں تو 350، یعنی ایک دن میں آپ 350 نمازیں پڑھ رہے ہو۔ پڑھی 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب کتنا؟ 350 نمازوں کا ثواب ہے، اور 350 نماز اگر آپ پڑھیں گے تو 70 دن تک آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ 70 دن تک جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو 350 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک دن کی نماز کا ثواب 70 دن کا نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں دے رہے ہیں، 70 دن کی نماز کا ثواب ایک دن میں، اور ایک دن میں 350 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے کی قدر کریں۔ بعض ملک، ابھی میں صبح میں سرچ کر رہا تھا تو کئی ملک میرے کو ایسے ملے کہ جن میں 19 گھنٹے کا روزہ ہے، 18 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایک ملک جو یہ ملک ہیں جن میں اب 18-19 گھنٹے کا روزہ ہے، جب
وہاں پر موسم بدلتا ہے تو ایک موسم ایسا آتا ہے گرمی کے اندر، جب فل گرمی ہوتی ہے مئی جون کے اندر، وہاں 22 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے، 22 گھنٹے کا، صرف 2 گھنٹے ملتے ہیں ان کو، وہ 2 گھنٹے میں تراویح بھی پڑھتے، روزہ بھی افطارتے، عشاء کی نماز بھی پڑھتے، سحری بھی سب کچھ کرنا کا صرف 2 گھنٹے میں۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اسپین کی طرف دیکھیں، آپ سرچ کر کے دیکھیں 22 گھنٹے کا، اب بھی وہاں پر 18 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ کیسے رکھ رہے ہوں گے روزہ؟ اور ہمارے یہاں ہے کیا ہے، صرف 13 گھنٹے کا روزہ، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا، اور وہ بھی ٹھوس ٹھوس کے صبح میں کھائے۔ اب صبح میں ماں کھلا رہی، ارے پورا دن میرا بچہ بھوکا رہتا، 4 پلیٹ کھا، 4 پلیٹ کھا، پورے دن کھا لیا، بھوک نہیں لگ رہی۔ اب شام میں، ارے پورا دن میرا بچہ بھوکا رہا، پھر کھا، 4 پلیٹ صبح بریانی کھایا، 4 پلیٹ شام میں کھایا، اب بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ بھائی روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کو بھوک لگے، بھوک برداشت کرے، جب بھوکا رہے گا تب اس کو پتہ چلے گا۔ آج فلسطین کے اندر کیا حالات ہے، آج ہمیں کتنے کھانے مل رہے ہیں، کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، فلسطین کے لوگ تو 4-5 مہینے سے روزہ رکھ رہے ہیں، 4-5 مہینے سے کھانا نہیں ہے ان کے پاس، ان کی بھوک کو دیکھیں آپ۔ تو ہمیں صرف 12 گھنٹے کا روزہ، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، 13 گھنٹے کا وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا۔ سوچو ہم کیسے بدنصیب انسان ہیں۔ اگر وہ روزہ رہتا پہلا والا، افطاری سے افطاری روزہ رہتا، پھر کیا کرتے آپ؟ پھر تو کون بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان مبارک کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ 365 دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ یہ ایک روزے کی برکت ہے۔